الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام احباب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ جمعہ مبارک ٹو ایوری بڈی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ پریشانیوں تنگیوں تکلیفوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا پردے میں رہتی ہے جب تک وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں، اور دوسرے امیر ہیں کہ آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے سربراہ ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضرت میرے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے، میری مدد کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ تجھے بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں گا، میں تو شام سے چل کر آیا ہوں، میں تو بہت دور امید لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ فرمانے لگے، تو اس طرح کر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یعنی کلمہ گو ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر جا کر دستک دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے بولنے کی آواز آپ کی آ رہی تھی اور اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑا ہی ہو۔ شخص کہتا ہے، میں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا،
بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں اندر بٹھا لیا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا اور پھر کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب آدمی ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا تو نہیں جتنا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر حضرت قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ پیسے مجھے چاہیے، تو انہوں نے ایک غلام کو آواز دی۔ غلام نے ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے نہ کوئی پیسے مانگے اور نہ کچھ اور کہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، یعنی 3000 گولڈ کوئنز۔ ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں۔ تو پیدل آیا تھا، اب تو اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میں نے فوراً ان سے کہا حضرت یہ اونٹ میں تو شام واپس جاؤں گا، یہ آپ نے مجھے اونٹ دیا، یہ میں واپس کیسے کروں گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ اونٹ بھی تیرے لیے تحفہ ہے، جا لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر والوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ شکریہ تو ابو بکر کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ میری طرف دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے حضرت میں نے کہا میں نے تو بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے سیدنا ابو بکر نے بھیجا ہے، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ تو آپ مسکرانے لگے اور آپ فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، ان تفصیلات میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ we learned about the great sakhawat of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. A person, he traveled all this distance from Sham with some needs because he got into debt, and came to Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Then Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu directed him towards the blessed house of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, and his need was fulfilled. This was Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, and this was Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And if you ponder over the beginning part of my talk, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu is Amirul Mu'mineen. He is the leader of the Muslims. After the passing of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he became the Khalifa. But what was the state of his home? He hadn't eaten for 3 days. These were the Khalifa, these were the kings, these were the rulers of the Muslims.
in the earlier generations. Another beautiful story regarding Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. ایک مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. He gave an invitation, he gave a da'wah to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam and the majestic Sahaba kiram alayhim ridwan. And they all came. As they were walking towards the blessed house of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Usman went to the back and he started to count the blessed footsteps of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam glanced back and said to Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, "Oh Usman, what are you doing?" "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, I made this intention to keep your da'wat. Your da'wat and the da'wat of the majestic Sahaba kiram alayhim ridwan. I am counting your blessed footsteps because on every single footstep I will free a ghulam, I will free a slave." The Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Then after the meal they went to the house of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, and after eating, and he did exactly as he had promised, he freed as many slaves as equal to the blessed footsteps which took Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to the blessed house of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. This act of love and sacrifice deeply touched the Lion of Allah, Sayyidina Ali karramallahu ta'ala anhu wajhahul kareem. Look at his rashk, look at his love for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and his love for Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. ایک ہوتا ہے نا حسد کرنا, جلسی کرنا, یار اس کے پاس یہ نعمت آئی تو آئی کیوں, اس سے چھن جائے, یہ ہوتا ہے حسد اور یہ ہے گناہ. اور ایک ہوتا ہے رشک. میں کہوں ماشاءاللہ قبلہ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آواز دی, یہ نعت شریف پڑھتے ہیں, یا اللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی برکت میں آواز میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی ایسی آواز عطا فرما دے. یہ ہوتا ہے رشک, اچھے طریقے سے کسی کے لیے دعا فرمانا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, he seen the sakhawat of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, his generosity. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu went home and mentioned it to his beloved wife, Sayyida Fatima, Khatoon Jannat radiyallahu ta'ala anha. Today this is what Usman Ghani did. He kept a da'wat for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and he counted the blessed footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and on every footstep he freed a slave. Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha, looking at the beauty of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu and his awe of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, said to her beloved husband, the Lion of Allah, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, if you want, you can invite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the majestic Sahaba to our home also, and we will keep his da'wat. Now this is exactly what Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu did. He went and he called Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and he gave him an invitation. The Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam is now on his way. Sayyidina Ali has gone to get him. Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anhu made wuzu, performed ablution, and she placed her blessed head in sajda and she made dua. Ya Allah, your servant Fatima has invited your beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam and his companions. I have no food to serve them. Her house was empty. Like we heard about Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, this is Khatoon Jannat, the leader of all the women in paradise. She has nothing in her home to feed her children or her husband or herself. And she has invited Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the majestic Sahaba for a da'wah. She placed her blessed head in sajda, in prostration, and made dua. That, Ya Allah, your servant Fatima has invited your beloved Habib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. I have no food to serve them, but Ya Allah, I rely upon you. Oh my Lord, please provide food for this meal from your unseen treasures. Then she placed her empty cooking pots on the stove and on the fire, trusting in Allah Almighty. By the grace of Allah Almighty, when she returned, every pot was miraculously filled with delicious food of various varieties. When the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam arrived with his companions, Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anhu opened the pots and she started to serve her beloved guests, her blessed guests, this da'wat which they had kept. The aroma, the beautiful aroma
filled the room and filled the house of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. The companions were amazed by the smell of the food. Its smell and its taste were unlike anything they had ever had before. After they had eaten, the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam looked at his majestic Sahaba and the amazement in their eyes at the taste of the food, and then addressed the majestic Sahaba and said, O companions, O Sahaba Kiram alayhim ridwan, this food which you have eaten, do you know where it has come from? Then the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam replied, this food which you have just eaten and consumed in the house of my beloved daughter Fatima and Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu has come especially for you from Jannah. Subhanallah. Especially for you from Jannah. Then Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha, my dear brothers, again after feeding her guests, placed her head in sajda again and prayed, Ya Allah, Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu on every step also freed a slave. Ya Allah, on every step of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, free the slaves of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam from the fire of hell. Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha was still busy making this dua. Sayyiduna Jibreel Amin descended from the heavens and said to the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, O beloved of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Fatima has kept your da'wah and we have served you heavenly food. Allah Almighty has also said, every step which you took to come to the house of Fatima and Ali radiyallahu ta'ala anhuma, Allah Almighty will free 1,000 slave of yours from the fire of hell. Subhanallah. Nare Takbir. Allah. Nare Risala. Ya Rasulullah. Shane Awliya Pak. Shane Sahaba. Zindabad. My dear brothers, this is the life of the Sahaba. Look at their simplicity. Many morals in these stories for us to learn. First and foremost, look at the simplicity. These people, our leaders, Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Usman, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, whose name still echoes the corners of the globe. Look at the simple lives they lived. And look at also the trust of Allah. Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha had in Allah Almighty. May Allah Almighty give us the ability to remember, act upon what has been said. May He give us the ability to have full trust and faith in Allah Almighty. When the going gets tough, turn to Allah Almighty. Put your head in sajda. Open the Holy Quran. Recite the Holy Quran. Call to Allah Almighty. Those doors never close, my dear brothers in Islam. That Allah Almighty, after us disobeying Him, waking up after making our Fajr namaz qaza, still provides food for us. He will fulfill all our needs. It is only us who need to turn to Allah Almighty in the full. May Allah Almighty give me the ability and all of us to act upon what has been said. Ameen. Bijahin Nabiyil Ameen sallallahu alayhi wa sallam.